السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کے پڑھنے کے آداب کے بارے میں کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اس کے کیا آداب ہونا چاہیے، کیسے بیٹھا جائے، کیسے پڑھا جائے اور کیسے عزت اور احترام قرآن پاک کا کیا جائے۔ کیونکہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا جائے، احترام کا معاملہ کیا جائے، ادب کا معاملہ کیا جائے۔ قرآن پاک کا جو آدمی ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا جو آدمی ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب کبھی قرآن پاک کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، اور جب ہوش آتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کے الفاظ ہیں۔ اتنی عزت، ہیبت اور اہمیت تھی لوگوں کے دلوں میں قرآن پاک کی۔ جب آپ کسی چیز کا ادب کریں گے وہ چیز آپ کے اندر آئے گی۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کا بنانا ضروری ہے کہ میری نیت کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے، میں کیوں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو قرآن پاک کی نیت یہ ہے کہ میں قرآن پاک صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کی رحمت لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کی برکت لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں، میری زندگی میں نور آ جائے، مجھے ہدایت مل جائے، میں سیدھے راستے پہ چلوں، اس لیے میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ قرآن پاک اس لیے نہ پڑھا جائے کہ لوگ میری تعریف کریں، واہ واہ کریں، ماشاءاللہ کیا زبردست قرآن پڑھ رہے۔ لوگوں کی تعریف لینے کے لیے میں قرآن پاک نہیں پڑھوں، بلکہ صرف میری نیت، میرا مقصود یہ ہو کہ میرا مقصد قرآن پڑھنے کا یہ ہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے والا بن جاؤں۔ جب آپ کا قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ وضو کر لیں، وضو کے ساتھ مسواک بھی کر لیں، کیونکہ آپ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس اچھے کپڑے ہوں وہ کپڑے آپ پہن لیجئے۔ اس کے بعد آپ کیا کیجئے، جس طرف قبلہ ہے اس طرف رخ کر کے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے۔ جب آپ قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کوشش کیجئے کہ اچھے انداز میں بیٹھیں، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھیے۔ نیچے مت بیٹھیے، تک ایسا نہ ہو کہ لوگ اوپر بیٹھیں اور آپ قرآن پاک کے ساتھ نیچے بیٹھیں، بلکہ آپ اونچی جگہ پر بیٹھیے۔ سیدھے ہاتھ میں قرآن شریف پکڑیے، لیٹ کر مت پڑھیے، ٹیک لگا کر مت پڑھیے، پیر سیدھے کر کے مت پڑھیے، بلکہ ادب کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ بیٹھ کر آپ قرآن شریف پڑھیے۔ قرآن پاک جب آپ پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک کو آپ یا تو دو ہاتھوں میں رکھیے، یا نہ تو قرآن اسٹینڈ آتا ہے جس کو ہم رحال کہتے ہیں، اس کے اوپر رکھیے، یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تکیہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ تکیہ کوئی اور دوسرے کام میں استعمال نہ ہو، صرف قرآن پاک پڑھنے کے لیے استعمال ہو۔ اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا خیال کیجئے کہ آپ اللہ کے سامنے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی جو بہترین آواز ہے اس آواز میں پڑھیے، میٹھی آواز میں پڑھیے، لیکن اس کے اندر اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ گانے کے انداز میں قرآن شریف مت پڑھیے، غزل کے انداز میں مت پڑھیے۔ اگر قرآن شریف پڑھتے ہوئے آپ کو جمائی آ جائے تو آپ جمائی کے ساتھ قرآن مت پڑھیے، جیسے اعوذ باللہ، نہیں، رک جائیے، جمائی لیجئے، پھر قرآن شریف پڑھیے۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ نیند بہت آ رہی ہے تو آپ کیا کریے، سو جائیے، پھر اٹھیے، تر و تازہ ہو جائیے، پھر قرآن شریف آپ پڑھیے۔ تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھیے، جلدی جلدی رفتار سے بھاگ بھاگ کر قرآن شریف مت پڑھیے، اسپیڈ سے مت پڑھیے،
ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھیے، ورنہ بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں جلدی پڑھنے میں، اور جلدی پڑھنا سنت بھی نہیں ہے، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا سنت ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھتے وقت کسی سے بھی غیر ضروری بات مت کیجیے۔ بہت سخت ضرورت ہے، مجبوری ہے، بات کرنا ضروری ہے تو آپ بات کیجئے، پہلے قرآن شریف بند کیجئے پھر بات کیجئے، اس کے بعد پھر قرآن شریف کھولیے، پھر پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر قرآن شریف پڑھیے۔ قرآن شریف پڑھتے وقت آپ اس بات کا خیال کیجئے، دھیان میں رکھیے کہ میں کس کی بات پڑھ رہا ہوں، کس کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ ایسے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے قبض قدرت میں ہر چیز ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، ایسے مالک کا میں کلام پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صحیح الفاظ ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں بات کر رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میں اللہ کی بات سن رہا ہوں۔ قرآن شریف پڑھتے وقت ہمارے دل میں رتی برابر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے یقین کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ یہ پڑھنا ہے، واقعی یہ جو میں پڑھ رہا ہوں بالکل 100%، 1000% سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، ہر چیز یقینی ہے۔ قرآن شریف پڑھتے وقت اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ ہماری توجہ اور خیال ادھر ادھر بھٹک نہ جائے، کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن شریف پڑھتے وقت اگر ہم جہنم کے ذکر پر گزریں، یا اللہ کے وعید کے اوپر، یا اللہ کے عذاب کی دھمکی کے اوپر، تو ہمیں رونا آنا چاہیے، ہمارا دل خوف سے لرز جانا چاہیے۔ اور اگر جنت کا ذکر ہو، خوشخبری ہو، ثواب کی چیز ہو، تو ہمارا دل خوش ہونا چاہیے، ہمارے دل میں خوشی پیدا ہونی چاہیے۔ جب ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی آیت آ گئی جنت کی یا ثواب کی، اس وقت رک جانا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اے اللہ مجھے اس جنت کا حقدار بنا دے، یہ جنت مجھے عطا فرما، اور مجھے ایسے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے مجھے یہ ثواب ملے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، جہنم کی آیت کا ذکر ہو گیا، رک جائیے، اللہ سے مغفرت مانگیے، اور اللہ سے جو ہے مانگیے کہ اللہ مجھے اس جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، اور اس عمل سے حفاظت فرما جس کی وجہ سے جہنم میں لوگ جا رہے ہیں۔ اور قرآن شریف پڑھتے وقت کوشش کیجئے کہ کم سے کم آنسوؤں کے چند قطرے آپ کی آنکھوں سے ٹپک پڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صرف ایک ہی آیت پڑھتے ہوئے گزار دی، وہ تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ قرآن شریف بہت زیادہ زور سے نہیں پڑھنا چاہیے، بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کوئی بازو نماز پڑھ رہا ہے، اس کو جو ہے ڈسٹرب ہوگا، اور دوسرے آدمی بھی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی ڈسٹرب ہوگا، تو آپ بہت زیادہ تیز آواز میں، بلند آواز میں قرآن شریف نہ پڑھیں۔ ایسی جگہ بھی نہ پڑھیں جہاں شور شرابہ ہے، جیسے مارکیٹ وغیرہ ہے، آپ زور زور سے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ قرآن شریف بھی سننا ضروری ہے، تو اس لیے دھیمی آواز میں پڑھیں۔ لیکن اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن شریف آپ بہت زیادہ زور سے پڑھیں گے تو آپ کی آواز کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے موقع کے لحاظ سے کہ کہیں زور سے پڑھنا ضروری ہے، کہیں آہستہ پڑھنا ضروری ہے، تو اس لحاظ سے آپ فیصلہ کر کے پڑھیں۔ بعض مرتبہ زور سے پڑھنے میں ریا کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ لوگ میرے قرأت کو سنیں، میرے قرآن کو سنیں، تو دکھاوا بھی آ جاتا ہے، تو اس لیے فیصلہ خود کریں کہ کہاں زور سے پڑھنا ہے اور کہاں آہستہ پڑھنا ہے۔ قرآن شریف پڑھتے وقت پیجز یا اوراق جو ہے قرآن شریف کے، وہ اگر پلٹنا ہے تو اس کے لیے ہم تھوک کا استعمال نہ کریں، سلائیوا کا، بعض لوگ ایسا لگے ایسا استعمال کرتے، یہ غلط ہے۔ قرآن شریف
کھلی نہیں رکھنا چاہیے. آپ پڑھ نہیں رہے ہیں لیکن قرآن شریف کھلی ہے رکھی ہوئی ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے. اور قرآن شریف کے اوپر کوئی چیز بھی نہیں رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ اسلامی کتابیں بھی آپ قرآن شریف کے اوپر نہیں رکھ سکتے، بلکہ قرآن سب سے اوپر رہے گی، اس کے بعد پھر اس کے نیچے دوسری کتابیں ہوں گی یا دوسری چیزیں ہوں گی، کیونکہ قرآن مقدس کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، سب سے افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک 3 دنوں میں ختم کیا کرتے تھے. ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ قرآن کو یاد کرے، کم سے کم اتنا قرآن یاد کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز صحیح ہو جائے. جو قرآن نماز میں پڑھنا ضروری ہے اتنا یاد کرنا ضروری ہے، فرض ہے. کم سے کم ایک آدمی کا پورا قرآن یاد کرنا ضروری ہے پوری بستی میں، ورنہ سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہوں گے. فرض ہے. قرآن شریف یاد کر کے بھول جانا یا قرآن شریف پڑھنا سیکھ لیے پھر بعد میں پڑھنا کیسے پڑھنا وہ بھی بھول گئے، یاد نہیں رہا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا اچھی بات ہے، افضل چیز ہے بغیر دیکھے پڑھنے سے، کیونکہ جب آپ قرآن شریف دیکھ کر پڑھتے ہیں تو اس کو ہاتھ لگاتے ہیں عبادت ہے، اس کو دیکھتے ہیں عبادت ہے، پڑھتے ہیں عبادت ہے. تو قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا بہتر ہے بغیر دیکھے پڑھنے سے. اگر کوئی قرآن شریف غلط پڑھ رہا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، آپ کی یہ غلطیاں ہیں، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ سامنے والے کی بے عزتی نہ ہو یا حسد نہ ہو ہمارے پاس، یا کوئی دشمنی یا نفرت نہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، بہت محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے. قرآن شریف ایک جگہ رکھا ہوا ہے لیکن آپ کو خوف ہے کہ قرآن شریف کی بے عزتی ہوگی، احترام نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ پانی میں ڈوب جائے یا آگ لگ جائے یا کوئی گندگی گر جائے یا کسی طرح کا بھی آپ کو ڈر اور خوف ہے کہ قرآن کی عزت نہ رہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن شریف وہاں سے اٹھائیے اور صحیح جگہ پہ اس کو لے جا کر رکھیے، چاہے آپ کو وضو ہو یا نہ ہو، تیمم کر لیجئے، مگر قرآن شریف کو اس غلط جگہ پہ سے اٹھائیے اور صحیح جگہ پہ حفاظت کے ساتھ رکھیے. قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں. چند آیتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ وہ آیت پڑھیں گے تو آپ کے لیے سجدہ کرنا ضروری ہے. تو سجدہ اس کو سجدے تلاوت کہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا سجدہ. تو اس کو کیسے کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے اور سیدھا سجدے میں جانا ہے. وہاں پر جا کر آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس ٹھہر جانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں سجد تلاوت. قرآن پاک میں 14 جگہوں پر یہ سجد تلاوت ہے، اس کو آپ کو کرنا چاہیے. اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ بس اپنے محض فضل سے، رحمت سے قبول فرمائے، اس کی برکات کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے. قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ساری دنیا میں قرآن پاک کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.